بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الہادین المہدین وعلی ازواجہ امہات المؤمنین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوکب قریشی، ربیع الاول کے خصوصی پروگرام ہوا سے فاطمہ کے ساتھ۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ختیجہ عزیز صاحبہ، جن کا تعلق شہید بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی پشاور سے ہے، اور ہمارے ساتھ یونیورسٹی کی طالبات بھی موجود ہیں۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، روئے زمین پر کچھ ایسے نفوس مقدسہ گزرے ہیں کہ جن کی سیرت اور کردار بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان مقدس نفوس میں ایک ایسی عظیم ہستی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کاشان صدیق، جس سے نور اسلام کی کرنیں اطراف عالم میں پھیلی، میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان چند ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے کبھی بھی کفر و شرک کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے جب اپنے والدین کو پہچانا، ان کو مسلمان پایا۔ ڈاکٹر صاحبہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندانی پس منظر کیا تھا؟ اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کوکب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارک جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، اور قریش کے ایک معزز گھرانے میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے اپنے تعارفی کلمات میں بتایا کہ وہ جب پیدا ہوتی ہیں تو پیدائشی مسلمان ہیں، اور انہوں نے کبھی کفر کی کلمات جو ہے وہ اپنے کانوں سے نہیں سنے۔ لقب صدیقہ پایا، ایسے خاندان میں پیدا ہوئی جو کہ جس نے بدری صحابی، جن کے والد نے بدری صحابی ہونے کے، یہ پہلے مسلمان ہونے کا شرف ہے، تو ان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں ہم جتنا بھی بات کریں، جتنا بھی بولیں، وہ اتنا وسیع ہے کہ وقت کم پڑ جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی مبارک کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شادی کب اور کیسے ہوئی؟ جی کوکب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہے، ان کا نکاح مبارکہ بڑے کم سنی میں ہوئی۔ جو مقبول روایات ہے اس کے مطابق نکاح جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں ہوا، اور ان کی جو رخصتی ہے وہ تقریباً 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت میں سے ہے کہ ان سے نکاح جو ہے وہ جبرائیل امین اس کی پہلی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب ان کو آیا، اور نبی کی خواب ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ریشم کی کپڑے میں کچھ دے دیا گیا، اور اس کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ حضرت عائشہ بی بی کی تصویر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ آیا کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا یعنی ان کی خصوصیت ہو سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو رشتہ آتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کو قبول فرماتے ہیں، اور ان کا نکاح جو ہے وہ 500 درہم کے اس پہ جو ہے مہر مقرر ہوتی ہیں، اور ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اچھا، ابراہیم کے خدا کی قسم، محمد کے خدا کی قسم، ان الفاظ کی ادائیگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کن مواقع پر کی؟ جی بالکل کوکب، میاں بیوی کا رشتہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ اکثر اس میں اس قسم کے ایک ناراضگی اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ خفگی آ جاتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو جاتی تھی تو وہ اپنے ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ اس طرح سے کر لیتی تھی کہ وہ پھر یہ نہیں کہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
خدا. پھر وہ یہ کہتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا خدا. اور پھر جب محبت سے بات کرتی تھی تو پھر کہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا تو ایک ہی ہے، لیکن وہ اظہار اس طرح سے کر لیتی تھی. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ مجھے سمجھ پڑ جاتی ہیں جب آپ ناراض ہو جاتی ہیں. پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدا کا ذکر کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منہ پہ صرف آپ کا نام نہیں لاتی، دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں. تو یہ ایک اچھا سا موقع ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کی جو باتیں ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایک دوسرے کے ساتھ کتنی ایک دوسرے کے مزاج کو وہ سمجھتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی، بچے نے گواہی دی. جب حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی. لیکن جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تو خود اللہ تعالیٰ گواہ بن گئے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی 17 آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی میں اتار دیے. جی ڈاکٹر صاحبہ، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جی کوکب، واقعہ افک ایک بہت ہی تکلیف دہ اور دردناک واقعہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی تھی تو بہت تکلیف سے گزرتی تھی. واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ مستلق کے اس پہ جو ہے وہ سفر پہ تھی، اور وہاں پر وہ اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے لیے ایک ہار مانگ کی گئی تھی. تو قضائے حاجت کے لیے سفر کے دوران قافلہ کا جب پڑاؤ جہاں پہ پڑا تھا، قضائے حاجت کے لیے وہ تھوڑی سائڈ پہ چلی گئی تھی. واپسی پہ آ رہی تھی تو دیکھا کہ گلے میں ہار موجود نہیں ہے. وہ بڑی پریشان ہوئی. عمر بھی، ایج بھی ایسی تھی کہ وہ واپس بھاگتی ہوئی گئی، اس ہار کو تلاش کر رہی تھی، اور اس ہار کو جب دیکھا تو وہ ٹوٹ چکا تھا. تو وہ اس کی موتیاں اکٹھے کرنے اور اس میں تھوڑا سا واپسی پہ وقت لگ گیا. جب واپس پہنچی تو قافلہ جو ہے وہ جا چکا تھا. جسمانی، کیونکہ عمر کی وجہ سے جو ہے وہ جسمانی دبلا پن بھی اتنا تھا کہ جو دجل، جو صحابی دجل اٹھا رہے تھے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے اندر جو ہے امی عائشہ موجود ہے یا نہیں ہے. وہ ادھر ہی سو گئی، بیٹھ گئی. اور کیونکہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ انتظامی امور کے لیے وہ قافلے سے تھوڑے پیچھے رہ گئے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ عائشہ بی بی وہاں پہ موجود ان کو پایا، تو حضرت صفوان، چونکہ پردے کا جو حکم نہیں آیا تھا اس وقت، تو حضرت عائشہ بی بی کو دیکھا تھا انہوں نے، تو انہوں نے پہچان لیا اور ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ سواری پر بٹھا کے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ قافلے کی طرف بڑھنے لگے. جب قافلہ جو ہے وہ تک پہنچنے لگی تو وہاں پہ کچھ منافقین چونکہ اس لشکر میں شامل تھے، اس قافلے میں شامل تھے، تو عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے بڑی شرارت مچائی تھی اور حضرت عائشہ کے بارے میں ایک ان پہ تہمت لگائی. اور کچھ جو سادہ لوگ صحابی تھے وہ بھی ان کے ساتھ اس میں شامل ہو گئے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی. وہ بیمار ہو گئی تھی کافی ٹائم کے بعد جو ہے وہ، جب تقریباً کوئی مہینہ روایت میں ہے بتایا جاتا ہے، جب وہ ٹھیک ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی یہ ناراضگی اور یہ پریشانی کا یہ عالم جو ہے اس میں حضرت عائشہ کو جب معلوم ہوا تو ان کو بہت تکلیف ہوئی. اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام بچھڑ جاتے ہیں تو اس وقت وہ جس طرح صبر فرماتے ہیں، میرے پاس اس وقت اگر میں اپنی صفائی میں کچھ کہوں گی تو لوگ مانیں گے نہیں،
اور اگر میں کہوں گی کہ ہاں ایسا ہے تو ایسا ہے نہیں، تو میں صبر کروں گی، میرے لیے میں اس وقت صبر ہی بہتر ہے۔ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی برات کی فرمائیں گے، اور وہی ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سورہ نور کی آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کا جو ہے وہ اس طرح مفہوم ہے کہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں پہ نیک گمان کیوں نہیں کیا گیا، اور یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ یہ صراحتاً تہمت ہے۔ تو یہ مطلب قرآن نے واضح طور پہ جو ہے یہ بات کی۔ اکثر صحابہ کو جب یہ پتہ چلا تو اس میں خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی یہی الفاظ تھے کہ یہ صراحتاً تہمت ہے، اور پھر وہ اکثر اس بات پہ وہ بہت فخر محسوس کرتے تھے کہ قرآن نے میری ہی الفاظ کو جو ہے وہ لے لیا ہے، اور نیک بندوں کے بارے میں جو میرا گمان تھا وہ یہی ہے کہ نیک گمان میں نہیں کیا۔ تو حضرت عائشہ کی برات جو ہے وہ قرآن پاک نے کی ہے۔ صحیح۔ اور ہماری اسٹوڈنٹس جو آپ کو بڑی توجہ سے سن رہی ہیں، تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہیں جو آپ ڈاکٹر صاحبہ سے کرنا چاہتی ہیں؟ جی، یہاں سے کون کریں گی؟ میرا نام شمیلہ اسماعیل ہے۔ میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہی اور انہوں نے کس طرح زندگی گزاری؟ ان کی جو عمر مبارک ہے وہ تقریباً 63 سال بتائی جاتی ہے، بعض روایت میں 61 سال جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وفات پاتے ہیں تو ان کی عمر مبارک تقریباً 18 سال ہوتی ہے، اور چونکہ اسلام کی جو خدمات انہوں نے کی ہے تقریباً کوئی 2210 احادیث جو ہے وہ ان سے مروی ہیں، تو اسلامی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے ذریعے سے امت مسلمہ کو پہنچا ہے، اور انہوں نے بڑی اپنے جو زندگی ہے وہ بڑی سادگی سے گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ درس و تدریس اور عبادت کو دیا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین اور فتین تھی، تو ان کے پاس جو علمی خزانہ جمع ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، انہوں نے اپنی باقی تمام زندگی جو ہے اس کی درس و تدریس اور اسلام کی اشاعت اور ترویج کے لیے صرف کی۔ جی، آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا، اور اس سائٹ سے بھی ہم پوچھنا چاہیں گے، یہاں سے کوئی سوال کرنا چاہیں؟ میرا نام جویریہ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کس خواہش کا اظہار کیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کس طرح پورا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی بڑی گہری دوستی اور محبت، اور ان کے بڑے تابع دار فرمان بردار صحابی رہے، بدری صحابی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے بہت محبت کرتی تھی، ان کی بہت قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست ظاہر کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو جگہ متعین کر دی گئی تھی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے مقرر کی تھی، تو پھر حضرت عائشہ کو بیوی کو جب یہ معلوم ہوا اور انہوں نے درخواست کی تو انہوں نے بڑی احترام کے ساتھ جو ہے وہ جگہ ان کو سونپ دی، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وہاں پہ مدفون ہوئی۔ جی، بہت اچھی وضاحت دی آپ نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تاریخ ان دونوں معتبر خواتین کے تعلقات کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک اور برتاؤ تھا؟ بالکل کوکب بڑا ایک خوبصورت سا ایک تعلق ہے ماں بیٹی کا، اور وہ بھی ہم عمری کا جو ہے وہ ہے،
کہ ان کی ماں جو ہے حضرت عائشہ بی بی، جب حضرت فاطمہ، ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہو رہا تھا تو اس موقع پہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا محبت کرتی تھی. اور اس سے پہلے بھی جب حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کے پاس جایا کرتی تھی جب حضرت خدیجہ بی بی کا جو ہے وہ وفات ہو جاتی ہے، تو اکثر ان کے دلجوئی کے لیے وہ ان کے پاس جایا کرتی تھی اور ان سے ملتی تھی اور ان کی دلجوئی کرتی تھی. لیکن جو یہ نکاح کا واقعہ ہے اس میں بڑا ایک ان کی محبت کا جو ہے وہ اظہار ہوتی ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نکاح کے وقت پہ اس خواہش کی اظہار کی تھی کہ ایک ولیمہ بھی ہونا چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بازار چلے گئے تھے اور گھی، کھجور اور کچھ پنیر جو ہے وہ لے کر آئے تھے. تو اس کا چورا بنا دیا گیا اور پھر وہ جو اس کا اہتمام اور حضرت عائشہ جس پھرتی کے ساتھ جو ہے وہ اس محفل کا انعقاد کرتی ہیں اور وہاں پہ چادر بچاتی ہیں اور مطلب اس گھر کو آرائش کرنے کی جو اس وقت کی ان کی جو حالت ہوتی ہے اس کے مطابق تو بڑے گرم جوشی کے ساتھ اور بڑی خوشی کا ایک سما بناتی ہے. باقی ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تعلق کیسا تھا، تو اس حوالے سے بہت سارے جو ہے وہ واقعات ہے. جس طرح یہ حضرت فاطمہ کے نکاح کے موقع پر جو ہے وہ بھی سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور سب جو ہے وہ چونکہ حضرت عائشہ بی بی جو ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی ہیں، تو ان کے گھر پہ ان کے حجرے پہ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو اکثر جو ہے وہ ان کی گھر جو ہے وہ ان کے حجرے پہ ازواج مطہرات آتی تھی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے محبت کے ساتھ جو ہے وہ مل بیٹھتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وفات میں ازواج مطہرات سے کس خواہش کا اظہار کیا، اور دوسرا یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کیا فرمایا؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو تمام ازواج مطہرات سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص مقام حاصل تھا اور وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور یہ معذرت ایک طرح سے کی کہ مجھے ان کے حق میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس چیز کا کہ کہیں پہ مجھ سے کوئی ہلکی سی ناانصافی بھی نہ ہو، تو اس وجہ سے محبت کا اظہار کیا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے مجھے اس حوالے سے یہاں پہ بری الذمہ قرار دیا جائے. اور آپ کے سوال کا پہلا حصہ جو تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کے وقت جو ہے باقی ازواج مطہرات کو انہوں نے اکٹھا کر کے ان سے درخواست کی کہ میں محسوس کر رہا ہوں، میں تکلیف میں ہوں، تو اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں قیام فرماؤں گا. اور باقی ازواج مطہرات نے اس کا جو ہے وہ اجازت ان کو دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ بی بی کے حجرے کو یہ شرف بخشا کہ ان کے پاس جو ہے وہ رہیں. اور باقی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فرماتی ہیں کہ مجھے باقی ازواج مطہرات میں کچھ فضائل حاصل ہے، جس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت وفات پاتے ہیں تو ان کا سر مبارک جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران مبارک پر ہوتا ہے. اچھا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک نہایت ہی ہمدرد اور رحم دل خاتون تھیں، تو غربا، فقراء، مساکین وغیرہ کا وہ کس طرح سے خیال رکھتی تھیں، ان کے لیے کیا کرتی تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اہل و عیال یعنی فکر و فاقہ کا جو ہے وہ اس سے گزرنا پڑتا تھا، یہاں تک کہ
اکثر 3 اوقاتوں میں بھی جو ہے ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں. اور جب بھی ان کے حصے میں، یعنی یہ اس وقت بھی جب اسلام کو غلبہ حاصل ہونے لگا اور بہت سارا مال غنیمت جو ہے وہ اس خاندان کی طرف جو ہے وہ آنے لگا، اس وقت بھی حضرت عائشہ بی بی اپنے تمام مال و دولت کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ پہ خرچ کر لیتی تھی اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچاتی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسے باپ کی اولاد ہے کہ جس نے اپنا سارا مال جو ہے وہ اپنے تمام چیزیں اللہ کی راہ پہ خرچ کر دینے کا جو ہے وہ ہمیشہ سے اہتمام کیا ہوتا ہے. تو ان پہ کیونکہ ان کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی بہت کم عمری میں آتی ہیں، اور اس سے پہلے جس جلیل القدر صحابی کے پاس ان کا جو پرورش ہوتی ہے بالکل بچپن سے، تو وہ بھی ایسے انسان کے اس میں ہوتی ہے، رہنمائی میں ہوتی ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ خود بخود ایسے لوگوں کے غریبوں کی مدد کرنے پہ والی جو ہے وہ بن جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسے ہر پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں، آج بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ خواتین وہ کام نہیں کر سکتی جو مرد کر سکتے ہیں. یقیناً مردوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ قوت دی ہوتی ہے، لیکن اکثر خواتین ایسی بھی ہے جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ فہم و فراست میں سب سے بڑھ کر ہیں، اور انہوں نے اتنا یعنی اسلام کی ترویج اور ارشاد کی خدمت کی. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ ان کی بچپن سے ہم ان کی فہم و فراست کے حوالے سے جان جائیں کہ جب بہت چھوٹی سی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ کھلونوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہی تھی. تو ان کے کھلونوں میں ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ آپ گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے، آپ کے گھوڑے کے تو پر ہیں. تو وہ بڑی پھرتی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جواب دیا کہ بڑی فطانت ذہانت کے ساتھ جو ہے انہوں نے جواب دیا، اور اس سے ان کی علمی پس منظر کا بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ بولنے لگی کہ کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑی کے پر نہیں تھے. تو اس سے یعنی اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تبسم کا اظہار کیا اور وہ خوش ہوئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ حضرت عائشہ کی جو زندگی ہے اس سے ہم خاص طور پر یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی دین کی تبلیغ، درس و تدریس میں اور اس کی اشاعت میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں تک جو ہے اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے ذہن میں موجود تمام سوالوں کا آپ نے بہت مفصل جواب دیا، اور طالبات آپ کی شرکت کا بھی بہت شکریہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق یہ مفید اور معلوماتی پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. ہمیں اب اجازت دیجیے ہوا سے فاطمہ کے ایک اور خصوصی پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.